سر آپ آج کے دور میں سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد یاسر شاہ گیلانی ایڈوکیٹ ہے اور میں مطبوع بار سے تعلق رکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں اگر مجھ سے پوچھیں تو بہت اہمیت رکھتا ہے لوگوں کو پرکھنے میں، ان کے ویوز، ان کے لائکس، ان کے پوسٹس، ان کے ٹویٹس، ان کے اندر کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، جب یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اور آمد و رفت کے جو ذرائع تھے وہ بہت محدود تھے، اس وقت ہم دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، کسی سے میل ملاپ نہیں کر سکتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، یہ کس کو سپورٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ چیز بہت آسان کر دی ہے۔ کسی کی بھی پوسٹ، کسی کا لائک، کسی کا کمنٹ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حق کو سپورٹ کر رہا ہے یا باطل کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا اندر کو جو ہوتا ہے نا وہ باہر نکل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے جنتی ہونے کا یا دوزخی ہونے کا، یہ آج کل بہت ہی آسان سا فارمولہ ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ اس کی کمنٹ، اس کے لائک، اس کے پوسٹ کس کے حق میں ہیں۔ کیا یہ چیزیں ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہونے کے باوجود کیا یہ ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں یا مظلوم کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو میدان کربلا کا جو معرکہ ہوا تھا تو وہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی۔ لوگ تو اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں، لیکن یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مختصر سا قافلہ تھا، اور یزیدی جو لشکر تھا وہ سارے یزیدی بنے ہوئے تھے، وہ کچھ نیوٹرل بھی ہو گئے تھے کوفی والے۔ تو یہ سارا جو اندر کا تھا نا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، کوفیوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ گیا تھا، یزیدیوں کا بھی۔ یزیدی جو تھے وہ حکومت، اقتدار کی لالچ میں تھے، ان کو یہی پتہ تھا کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اولو الامر کی اطاعت کریں، اولو الامر چلا آ رہا تھا، لیکن ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ اگر اولو الامر جو حکمران ہیں اگر وہ باطل ہیں اور باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ظلم پھیلا رہے ہیں تو ان کے خلاف ڈٹ جانا حسینیت ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے آج کل ماشاءاللہ یہ حق اور سچ کی آواز بنا ہوا ہے، اور یہ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کو بے نقاب کرنے میں نہایت ہی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور ہر بندہ یہ اب یہاں سے بیٹھ کے میں دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی انسان کا پوائنٹ آف ویو لے سکتا ہوں، اس کے کمنٹس کے ذریعے، اس کے لائک کے ذریعے، اس کے پوسٹ کے ذریعے، کہ یہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا یہ یزیدی گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا حسینی گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ جیسے یہ غزہ میں ہو رہا ہے آج کل، آپ دیکھیں غزہ چھوٹی سی پٹی ہے اور اس میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں، بچے بلک رہے ہیں، دودھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک ایک لقمے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ٹینک کے مالک ہیں، جو ایٹمی میزائل کے مالک ہیں، وہ ان کی سپورٹ کو نہیں جا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کو اگر تکلیف ہوگی تو دوسرا مومن اس کو تکلیف کو محسوس کرے گا۔ کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کے اتنے سارے ملک ہیں، ان کو تکلیف کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ کربلا کے مقام پہ کوفیوں کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا تھا، کوفیوں نے وہ تکلیف محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ان میں ایمان کی کمی تھی۔ یزیدوں نے وہ تکلیف محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ان کے ایمان میں کمی تھی۔ تو غزہ کی حمایت میں اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ جو غزہ کی اس وقت حمایت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی کامل مومن ہیں، انہی کے دلوں میں ایمان ہے، اور وہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ چاہے ان کی جان بھی چلی جائے۔ یہ ہمیں سوشل میڈیا نے امپاور کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھ رہا ہے۔ اب ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ کون سے لوگ یزیدی گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں،
کون سے نیوٹرل بنے ہوئے ہیں اور کون حسین لشکر کے ساتھ ہے. میرے نظر میں دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی بہت اہمیت ہے.